ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. ایک بار بلند آواز سے تکبیر تحریک پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آج کا دن جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے اتوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دن ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے. اس دن کی خاص عبادت اور قربانی ہے، جانوروں کی قربانی ہے، جس کی ایک مستقل تاریخ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. شریعت اسلامیہ نے مختلف جانوروں کو انسانوں کے لیے حلال رکھا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دیگر چیزوں کو اس کے تابع کر دیا. جانوروں اور چوپایوں کے بارے میں جا بجا قرآن میں تذکرہ ہے. مستقل کئی صورتیں ہیں. سورہ انعام، انعام کے معنی چوپائے جانور کے ہوتے ہیں، یہ مستقل ایک صورت ہے. اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے، ان کے احکام کا تذکرہ ہے، کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں. سورہ عنکبوت ہے، مکری. سورہ نمل ہے، چونٹی. سورہ فیل ہے. تو مختلف جانوروں کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوپائے جانور پیدا کیے ہیں، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا. اس کے اون سے تم سردی سے بچاؤ کا سامان کرتے ہو، ان کی چمڑوں کو استعمال کرتے ہو، مختلف انداز سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. وَمَنَافِعُ، بہت سے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں میں، چوپایوں میں تمہارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، درس ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں سے جو مشروب نکلتا ہے. مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک ایسا شاندار مشروب اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ہمارے لیے، جسے ہم دودھ کہتے ہیں. لبناً خالصا، جو خالص دودھ ہوتا ہے، اس میں خون کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، اس میں گوبر کی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ دونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. سائغاً، خوشگوار ہے، بہترین ذائقہ ہے. للشاربین، پینے والوں کے لیے. تمہاری بھوک مٹاتا ہے، تمہاری پیاس مٹاتا ہے. ہے کسی کی ایسی قدرت
ہے کسی کے پاس ایسی مشین کوئی اس طرح نکال سکتا ہے؟ جہاں بجا جانوروں کا تذکرہ کیا، ان کے فوائد کا تذکرہ کیا اور یہ بتلا دیا کہ یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارے منافع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسلام سراپا رحمت ہے، سراپا خیر ہے۔ اسلام از اے پیسفل ریلیجن، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ اس نے جانوروں کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس میں بھی اعتدال ہے، اس میں بھی رحم کا مظاہرہ ہے، اس میں بھی ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ شفقت اور احسان کا مظاہرہ ہے۔ دنیا میں دو مختلف انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ یورپ والے یا کچھ لوگ جو ان کے حقوق کی، ان کی رائٹ کی بات کرتے ہیں، انسانوں سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کتے کو ایسا مقام دے دیا ہے کہ انسان کو کتا بنا دیا، کہ انسان اس کے پیچھے گھومتا پھرتا رہتا ہے اس کی خدمت کے لیے۔ تو اشرف المخلوقات کو کتے کی حیثیت دے دی اور کتے کو گویا اشرف المخلوقات بنا دیا انہوں نے۔ اور ایسے بھی قومیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ممالک ہیں جہاں بے انتہا جانوروں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سزائیں دی جاتی ہیں، زندہ انہیں جلا دیا جاتا ہے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، سوشل میڈیا کا دور۔ ایسے بھی ہوٹل آپ کو سننے میں مل جائیں گے چائنا میں، جہاں کی خاص ڈشز اس طرح تیار ہوتی ہیں کہ وہاں جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے یا جو وہاں کھانے والا ہے اس کے سامنے جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو ڈش پیش کی جاتی ہے، وہ اس طرح کی وہ زندہ ہے، اسے ایسی مہارت سے پکایا جاتا ہے کہ وہ جب آپ کے سامنے آئے پلیٹ میں تو وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ زندہ جانوروں کو کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے، زندہ جلایا جاتا ہے۔ کتنی اذیت ہوتی ہے، جلنے کی کیسی تکلیف ہوتی ہے، جلدی موت نہیں آتی ہے، کھال جلتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنا کرب ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ دو انتہائیں، اس کے بیچ میں اعتدال کا مذہب ہے، اعتدال کا طریقہ ہے جو اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام نے کہا تمہارے لیے مختلف جانور، چند جانور ہیں، سارے جانور کا تذکرہ نہیں، جو درندے وغیرہ ہیں، جو نجس جانور ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ان کا کھانا۔ جو نجس جانور ہیں انہیں کھاؤ گے تو انہی کی طرح کی خصلتیں اور بے حیائی تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ درندے جانور اگر کھاؤ گے تو ان کے جیسے خود غرض ہو جاؤ گے، انہیں جب بھوک لگتی ہے تو کسی کو کھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، سوچتے نہیں، تو ان کی جیسی عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اگر عام اجازت دے دی جائے درندہ بھی کھاؤ، یہ مخصوص جانور ہیں، انہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر ان کے حقوق بیان کیے گئے، تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان جانوروں کے ساتھ تمہیں کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ یقیناً تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے منافع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم ان سے کھاتے ہو، ان کے چمڑوں کو استعمال کرتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو۔ یہاں پہ ایک سوال، اس کا جواب، پھر آگے ان کے حقوق کا تذکرہ۔ یہ کہا جاتا ہے قربانی جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہے، جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ اسلام العیاذ باللہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے جو اس نے یہ حکم دے دیا کہ جانوروں کی قربانی کرنا ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، مالک الملک، تمام مخلوقات کا مالک اور پیدا کرنے والا اللہ، لہذا وہ جانوروں کا بھی مالک۔ جب اس نے حکم دے دیا کہ یہ تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، انہیں ذبح کرو، تو اس کے حکم کو توڑنا، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ مالک کی بات نہ ماننا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات، اگر یہ انہیں ذبح کرنا، جو مخصوص جانور ہیں ان کی قربانی کرنا، یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، تو ظلم کے کئی درجے ہوتے ہیں، چھوٹا ظلم ہوتا ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے۔
اگر ظلم غلط ہے، حرام ہے، بے رحمی ہے، تو چھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے، وہ بھی غلط ہونا چاہیے، اور بڑا بھی غلط ہونا چاہیے۔ چھوٹا ظلم کیا ہے؟ ان کا دودھ حاصل کرنا، ان سے اجازت تو نہیں لی جاتی کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیں، آج آپ کا دودھ نکال لیں یا آج آپ کا بچڑا پیے گا، اجازت تو نہیں لی جاتی۔ تو ان کا دودھ نکالنا یہ بھی ایک چھوٹا ظلم ہے، اگر وہ بڑا ظلم ہے۔ ان کے اوپر سواری کرنا یہ بھی ظلم ہے، انہیں بار برداری کے کام میں لانا یہ بھی ظلم ہے۔ جیسے ذبح کرنا ظلم ہے، ایسے یہ بھی ظلم ہے۔ تو چھوٹا ظلم بھی حرام ہوتا ہے، بڑا ظلم بھی حرام ہوتا ہے۔ ظلم ظلم ہے، اگر اسے ظلم کہتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی قائل نہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں اور بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ ظلم نہیں ہے تو انہیں ذبح کرنا بھی ظلم نہیں، اور ذبح کرنے میں سب سے زیادہ آسان موت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری جوابات تو بہت دیے گئے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ دیر از اے لائف ان ایوری پلانٹ، ہر پودے میں، ہر سبزی میں، سب میں جان ہے، لہذا سبزی کھانا بھی ہم چھوڑ دیں، پیڑ پودے کاٹنا بھی چھوڑ دیں۔ ہم سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کتنے بیکٹیریاز جاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، کتنی چیزیں مر جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اب یہ ممکن نہیں، اسے ظلم نہیں سمجھا جاتا، لہذا وہ بھی ظلم نہیں۔ تو بہرحال اس کے بغیر چارے کار نہیں۔ پھر انسان کے دانت اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے بنائے، کچھ فلیٹ ہیں جو ساگ سبزی کھانے کے لیے ہیں، اور کچھ نوکیلے ہیں، یہ گوشت وغیرہ کھانے کے لیے ہیں۔ اور انسان کا نظام ہضم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ دونوں چیزیں کھائیں، دونوں چیزوں کو ہضم کرتے ہیں۔ یہ بہرحال اس کا جواب ہو گیا۔ پھر ہم جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں انہیں رکھیں، جیسے چاہیں انہیں پریشان کریں، اذیت دیں، بس انہیں کھانا ہے، ان کے کوئی حق نہیں، یہ بات نہیں۔ اسلام نے مستقل تعلیمات دی ہیں، تفصیل کے ساتھ تعلیمات ان کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اطعامہ وسقیہ، انہیں کھلانا پلانا، انہیں بھوکا نہ رکھنا، یہ حق ہے جانوروں کا۔ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، سنن ابی داؤد کی روایت، ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا، قد لحق ظہرہ ببطنہ، اس کا پیٹ اس کی پشت سے مل گیا تھا، بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، یہ بے زبان جانور جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، یہ جو بول نہیں سکتے ہیں، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ بول نہیں سکتے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو، انہیں تکلیفیں پہنچاؤ، انہیں بھوکا رکھو۔ آج اگر یہ بول نہیں سکتے ہیں، انہیں سزائیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہو، اپنا بدلہ انتقام نہیں لے سکتے، تو یہ مت سمجھو کوئی ان کی طرف سے بدلہ لینے والا نہیں ہے، اللہ ہے انتقام لینے والا ان کی طرف سے۔ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ کوئی ہے نہیں ان کا، باپ خود درگور کر رہا، کون آئے گا، کون انتقام لے گا، کون کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی سے تیرا کیا جرم تھا، کس گناہ کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، تجھے زمین میں دفن کیا گیا؟ اس کا کوئی نہیں، اللہ اس کے لیے پوچھے گا، سوال کرے گا، اللہ انتقام لے گا۔ ایسے یہ بے زبان جانور، ان کے بارے میں بھی حساب ہوگا، پوچھا جائے کیوں ظلم کیا تھا، کیوں انہیں بھوکا رکھا تھا، اپنے کھانے کے لیے، اپنی غذا کے لیے انہیں بھوکا رکھا، ایک ہفتے پہلے لا کے تم نے باندھ دیا، کوئی پرواہ نہیں، اسے کھانا نہیں دیا، اسے پانی نہیں دیا، کوئی انتظام نہیں۔ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، ان پر سواری کرنا یہ ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، صحیح سالم ہو تو ان پر سواری کرو۔
وَكُلُوهَا صَالِحَةً، یہ ٹھیک ٹھاک ہو تو کھاؤ۔ یہاں ہم ذرا غور کر لیں، ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی صورتحال قد لحق ظہرہ ببطنہ، یعنی ایسا بھوکا رکھتے ہیں کہ پیٹ سے مل جائے۔ دیکھ لیں اپنے جانوروں کو یا جن جانوروں کی قربانی کی جاتی، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں جنہیں ہم کھانا چاہتے ہیں، جنہیں ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم قربان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرا حق ان کا، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا۔ جن پر لگا رکھا ہے کام میں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر برڈن اور بوجھ ڈال دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مر بحائط من الانصار، ایک انصاری کے باغ سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، اونٹ نے پیارے آقا کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا، ذرافت عیناہ، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، اشکبار ہو گئی۔ پیارے آقا اس کے پاس پہنچے، دست مبارک اس کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان حاضر ہوا، اس نے کہا میں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا تم اسے تکلیف پہنچاتے ہو، دیکھو یہ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو اس کے بارے میں کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا، یہ امانت ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا، طاقت سے زیادہ انہیں پریشان نہ کرو، بوجھ نہ لا دو، حد سے زیادہ ان سے محنت کے کام کاج نہ لو، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک خاتون کو عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک خاتون کو ایک بلی کے بارے میں عذاب دیا گیا، سجنتھا، اس نے اسے قید کر رکھا تھا بلی کو، فدخلت النار، خاتون اسے قید کرنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ ساری نیکیاں ایک طرف، اس بلی پر، اس جانور پر ظلم کیا، اسے سزا دی، اسے قید کر کے رکھا، نہ خود کھانے کو دیا، حدیث کے الفاظ، نہ خود کھانے کو دیا، نہ اسے آزاد کیا کہ اپنے سے جا کر کے کہیں کھائے۔ فرمایا صرف اس وجہ سے کہ اسے قید کر کے رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، دوزخ میں داخل کی گئی خاتون۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں ان کے ساتھ بیہیو کریں، بس ہماری غذا ہم انہیں کھا جائیں ذبح کر کے۔ ان کے ساتھ ہمیں احسان کا حکم دیا گیا ہے، شفقت کا حکم دیا گیا ہے، رحمت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں ممبر بنا لینا، ان پر بیٹھے رہنا بلا وجہ بلا ضرورت کے، اس سے منع کیا گیا۔ ایاکم ان تتخذوا دوابکم منابر، اس بات سے بچو کہ جانوروں کو، چوپایوں کو ممبر بنا لو، اسٹیج بنا لو، ان پر بیٹھے ہو مستقل، بلا ضرورت استعمال سے منع کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ بیت المقدس کی طرف چلے، ایک غلام ایک مالک، ابھی یہ مسئلہ کیسے سوار ہوں، یہ بات آئی دونوں ایک ساتھ سوار ہو جائیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، دونوں سوار ہو جائیں گے اس کی کمر توڑ دیں گے، اس پر ظلم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ میں نہیں، باری لگے گی، ایک بار تم سوار ہوگے، ایک بار میں سوار ہوں گا، اور کچھ دور تک یہ جانور پیدل چلے گا تاکہ اسے بھی راحت۔ یہ اسلامی تعلیمات کا انہیں اندازہ تھا کہ جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ بالآخر جب اس مقام پر پہنچے، منزل پر پہنچے، تو غلام اور خادم سوار تھا سواری پر، یہ پیدل چل رہے تھے، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ لوگوں نے دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا کہ ہاں انہی کے حوالے کرنا ہے، یہ سلطنت، یہ حکومت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو، پرندوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ٹارگٹ کیا جاتا تھا، نشانہ لگایا جاتا تھا نشانے بازی سیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا، جس میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، اگر کوئی انہیں نشانہ بناتا ہے اپنے شوق کے لیے، اپنا نشانہ سیکھنے کے لیے، اگر جاندار کو ٹارگٹ بناتا ہے، تیر چلاتا ہے،
تو اللہ نے ایسے شخص پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جن کاموں پر لعنت ہو وہ کام حرام ہوتے، اور حرام کام کا ارتکاب کرنے سے سزائیں ملتی ہیں۔ آپ نے حکم دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شفقت کا برتاؤ کرنا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، ایک آدمی جا رہا تھا، پیاس سے نڈھال تھا، کنواں نظر آیا، یہ گیا، اس نے پانی پیا، پھر دیکھا ایک کتا یأکل الثری من العطش، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جو نرم مٹی ہوتی ہے کنویں کے پاس اسے چاٹ رہا تھا، اسے کھا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا جیسے مجھے پیاس کی شدت تھی، اس جانور کو بھی، اس کتے کو بھی پیاس کی شدت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خف سے چمڑے کا موزہ اس سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ نے اسے تھینک یو کہا، اللہ نے اس کی قدر کی، فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس عمل کی وجہ سے کہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا، پانی پلایا، پیاسا تھا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اس کی مغفرت فرمائی۔ یہاں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجر آر بی ریوارڈڈ فار کائنڈنس ٹورڈز اینیملز، کیا جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کرنے سے ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ فرمایا فی کل ذاتی فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار اس میں تمہارے لیے اجر ہے اگر ان کے ساتھ احسان کرو گے، شفقت کا معاملہ کرو گے۔ اسی طرح ایک اور خاتون کا جو فاحشہ خاتون تھی، اس کا تذکرہ ہے حدیثوں میں، وہ فاحشہ تھی، بدکار تھی، غلط کام کرتی تھی، منہ کالا کرتی تھی، لیکن ایک کتے کو اس نے پانی پلایا جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، موت کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک اور آخری حق، وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ذبح بھی کرنا ہے تو بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، شفقت کرنا ہے، ایسا نہیں جس طرح چاہے ذبح کر دیں جانور کو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث کا انتخاب کیا جو دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ 5 حدیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جانوروں پر بھی احسان کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تمہیں جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھے سے ذبح کرو۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لڑائی جھگڑے کی بات آئے تو اچھی طرح اس میں بھی حد سے آگے مت گزر جاؤ۔ جنگ کے بارے میں تفصیلات ہیں، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بڑے بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، خواتین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، پیڑ نہیں کاٹنے ہیں، جو راہب عابد ہوتے ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، کسی کو مار دیا تو بھی مسئلہ نہیں کرنا، ناک کان نہیں کاٹنا ہے، بڑی تفصیلات۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھی طرح ذبح کرنا، اس میں بھی احسان، اسے ملحوظ رکھنا ہے، اس کی تفصیل آگے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی چھری کو، اس کی دھار کو تیز کر لے، اسے تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو، جس جانور کو ذبح کرنا، اسے راحت پہنچائے، اسے آرام پہنچائے۔ اس سے بڑی بات کہاں ہو سکتی؟ ایسی تعلیمات کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ جانوروں کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ احکام اور حقوق کہیں نہیں مل سکتے۔ ذبح بھی کرنا ہے تو چھری تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مردار ہے، کند ہے، مسلسل صاحب رگڑے جا رہے ہیں، اسے اذیت پہ اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی روک دیا گیا۔ ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، جانور کے سامنے۔ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں جو قربانیاں ہوتی، دیکھ لیں چھری تیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جاتا ہے، ایک جانور کے سامنے چھری تیز کی جاتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم اسے ڈبل موتیں دینا چاہتے ہو؟ ایک تو دکھا کر کے اسے پہلے ہی مردہ کرنا چاہتے ہو، تو ڈبل تکلیف، ڈبل موت دینا چاہتے ہو؟ اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں۔
اللہ نے ہمیں قابو دیا، ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال کر دیا ہے بعض جانوروں کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں ان پر مظالم ڈھائیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے مظالم ڈھانے کی وجہ سے انہیں لاتے ہوئے، انہیں ذبح کرتے ہوئے، انہیں اپنے پاس رکھ کر کے باندھ کر مظالم کی وجہ سے ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ حدیث میں اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تمہیں ایک بوند پانی نہ دیا جاتا، عذاب نازل ہو جاتا، ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو۔ تو یہ جو عذاب سے بچنے کا ہمارے ذریعہ ہے، ہم ان کے ساتھ مظالم کریں، تشدد کریں، انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جو اسلامی برتاؤ ہے تو پھر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ان پر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے یہاں تو انصاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، طوفان آیا، تیز بارش ہوئی، ایک کتا مر گیا، صحابہ کو جمع کیا، انتہائی پریشان، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ کیسے مر گیا، یعنی سارے انتظامات سب کے بچانے کا کر لیا سیلاب سے، ایک کتا مر گیا، اس کے لیے رات بھر نیند نہیں آئی، پریشان ہے کہ امیر المؤمنین اللہ پوچھے گا یہ کتا کیسے مر گیا، ایسا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کی جان بچ جاتی۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی جانور پیاسا مر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں جواب دوں، مجھ سے پوچھا جائے گا تمہاری سلطنت میں ایسا کیوں ہوا۔ یہ اسلام کو، اس کی تعلیمات کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ضرورت ہے ہم بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھیں۔ ارادہ تھا کہ قربانی کے حوالے سے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعات سے دروس وہ بھی سامنے رکھے جائیں، لیکن وقت مکمل ہو چکا ہے۔ کل جمعہ ہے، انشاءاللہ اس میں موقع رہے گا، وہ جو دروس ملتے ہیں، جو اسباب ملتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اب نماز کا طریقہ سن لیں، پھر انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھی ہو جائے گی۔ عیدین کی نماز بھی دیگر نمازوں کی طرح ہے، ذرا سا اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 زائد تکبیر پہلی رکعت میں، 3 زائد تکبیر دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیر ہیں وہ ثنا پڑھنے کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ ہوگی، نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جس میں سے 2 زائد تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑا نہیں جائے گا، باندھ لیا جائے گا۔ اب قرأت ہوگی سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد جیسے رکعت مکمل کرتے ہیں اسی طرح رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرأت ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں زائد تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر چوتھی تکبیر ہوگی، یہ زائد تکبیر نہیں، چوتھی تکبیر یہ سیدھا، یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو دوسری رکعت میں قرأت کے بعد سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، جس میں سے 3 زائد تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح مکمل کریں گے۔ درست کر لیں، ساری جگہوں کو خود کر لیں، اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ گھر میں کوئی صاف مستقبل بن جائے، گھر میں کوئی ایک صاف مستقبل بن جائے گی، پھر بھی خدا تعالیٰ ہمارے کو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وارض اللهم عن سائر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، خاص طور پہ تاڑ کی تکیہ قبرستان، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ناجائز تسلط اور قبضے سے اس کی حفاظت فرمائے. تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا كريم يا كريم، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحمن، یا رحمان یا رحمان. اے دو جہاں کے مالک، اے ساری کائنات کے مالک، اے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے، اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. پیارے اللہ، خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، اسے عظیم دن ارشاد فرمایا گیا ہے. پیارے اللہ اس دن آپ بندوں کو نوازتے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. یا اللہ ہم سب کو نواز دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اس خوشی کے دن میں، اس مبارک اور مقدس دن میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ جن گناہوں کو ہم کر کے بھول گئے انہیں بھی معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں آپ کے دین کے لیے، توحید کے لیے، آپ کے کلمے کی بلندی کے لیے، میرے مولا ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ، آپ نے اپنی قرآن میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، آپ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. میرے مولا، اس طرح آپ کے مومن بندے ہوتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. تسلیم و رضا کا مقام ہم سب کو عطا فرما دیجئے. عاشق بنا دیجئے. یا اللہ اپنے عشق کی آتش ہم سب کے سینوں میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا اور اپنے رسول کا ایسا عاشق بنا دیجئے، کوئی بھی حکم ہماری طرف آئے بغیر چوں چرا کے ہم اسے تسلیم کر لیں، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. میرے مولا، آج جب ہم جانوروں کو ذبح کریں، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم سب کو پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم، آپ کے کتنے مبارک اور خوش نصیب بندے ہیں جنہیں آپ کے در کی حاضری ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ پہنچے ہیں، جنہوں نے سارے ارکان ادا کیے ہیں، جو جمرے کی رمی کریں گے،
جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چمٹ کر کے روتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان مبارک بندوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ ہم سب کو حج مقبول و مبرور کی توفیق عطا فرما دیجیے، بار بار اپنے در کی حاضری کی سعادت مرحمت فرما دیجیے، یا اللہ جو رحمت کی بارشیں حجاج کرام پہ برس رہی ہیں، ان رحمت کی بارشوں سے ہم سب کو سیراب فرما دیجیے، یا اللہ اپنے رحمت کی بارش سے ہم سب کو سیراب فرما دیجیے۔ میرے مولا باران رحمت کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، محتاج ہیں، پریشان ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے جانور بلک رہے ہیں، کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، یا اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرما دیجیے، جانوروں پر رحم فرما دیجیے، ہماری کھیتیوں پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحمت کی بارش سے ہم سب کو سیراب فرما دیجیے، باران رحمت نازل فرما دیجیے، ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیجیے، ہمارے کھیتوں کو سیراب کر دیجیے، ہم سب کو سیراب کر دیجیے۔ رب کریم کتنے بے قصور جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، یا اللہ جو بے قصور ہیں جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، یا اللہ سب کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ انہیں بھی یہ ایام عطا فرما دیجیے، خوشی کے دن عطا فرما دیجیے، پچھڑے ہوئے لوگوں سے ملا دیجیے، مفتی زید کی رہائی کے غیب سے فیصلے فرما دیجیے، جتنے بھی بے قصور علماء عوام جیل کی سلاخوں میں بند ہیں سب کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے، جو بھی دینی خدمات کر رہے ہیں سب کی حفاظت نصرت و اعانت فرما دیجیے، یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں جہاں بھی پریشان ہیں یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، سب کی نصرت و اعانت فرما دیجیے، اس ملک میں امن و امان کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے، پیار و محبت کو عام فرما دیجیے، وطن عزیز کو ترقی عطا فرما دیجیے، نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مسلمانوں کے مستقبل کو اس میں روشن فرما دیجیے، ہر طرح کے آنے والوں شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے چھٹکارا دے دیجیے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما دیجیے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ و مشائخ جتنے مومن بندے اور بندیاں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، رب کریم جس طرح قربانی کو اس کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، جو تعلیمات ہیں اسلامی میرے مولا اسی طریقے سے ہمیں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جانوروں پر ظلم و زیادتی سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے، جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان پر احسان کرنے ان پر شفقت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، رب کریم سیدنا ابراہیم و اسماعیل ان کے خاندان سے حضرت حاجر سے حضرت اسماعیل سے ان کے واقعے سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے قبرستان کی تاڑ کی تکیہ کی اس کی حفاظت فرما دیجیے، اس میں غیروں کے خرد برس سے اسے محفوظ فرما دیجیے، ناجائز تسلط اور قبضے سے اس کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ساری چیزیں مرحمت فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم